بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہاتھ اٹھا کر تھک چکے ہیں لیکن آسمان کے دروازے کھلتے ہی نہیں۔ ہم اتنے سخت دل ہو چکے کہ نہ غریب کی آنکھ سے ڈر لگتا ہے اور نہ مظلوم کی بد دعا سے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں دن رات کا ہمارا معمول بن چکی ہیں، پھر بھی ہمیں یہ شکوہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتے۔ دوستو، چند ایسے اسباب جن کی وجہ سے آدمی کی دعا قبول نہیں کی جاتی، انسان کی دعا رد کر دی جاتی ہے، وہ اسباب میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آج وہ اسباب ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر سرایت کر چکے ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ان اسباب میں سے پہلا اور بنیادی سبب یہ ہے کہ انسان اس بات پہ غور کرے، وہ جو اپنے پیٹ کے اندر لقمہ ڈالتا ہے، جو رزق کھاتا ہے، وہ حلال کا یا حرام کا ہے۔ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد کر دیتے ہیں۔ اس کی دعا آسمان تک جاتی ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس کی دعا کو رد کر دیتے ہیں۔ اس لیے آج کے معاشرے میں جہاں ہر طرف سود ہی سود، رشوت، اسی طرح بدعنوانی کا پیسہ، کرپشن کا پیسہ آج پورے ہمارے معاشرے کو گھیر چکا ہے، ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ آیا ہمارے پیٹ کے اندر جانے والا لقمہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر یہ حرام ہے تو ہم دن رات جتنی دعائیں مانگ لیں اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کریں گے۔ دوسرا سبب، دعا مانگتے وقت انسان کی توجہ ہونی چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ دعا مانگتے ہیں ان کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے زبردستی ان کو دعا مانگنے کے لیے بٹھا دیا ہو۔ حالانکہ ہم دنیا میں جب کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں کوئی چیز مانگنے کے لیے، یا ہم کسی سردار کے پاس یا ہم کسی رئیس کے پاس جاتے ہیں دنیا میں، تو ہم اس کی خوشامد کرتے ہیں، اس کی تعریفات کرتے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے ہم طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو کتنی یہ بات بری بات ہے کہ ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں اور کیا نہیں مانگ رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں دعا مانگنے کے لیے۔ دعا کا ایک طریقہ ہے کہ آدمی ہاتھ کس طرح رکھے۔ جب آدمی ہاتھ اٹھائے، دعا کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ بالکل سینے کے سامنے ہوں اور اس کی نظر ہاتھوں پر ہو اور اس کا دماغ جو کچھ وہ مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، تب جا کر دعا قبول ہوگی۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، جو ہمارے لوگ دعا مانگتے ہیں ان کے ہاتھ بھی، کسی کے ہاتھ اس طرح ہوتے ہیں، کسی کے ہاتھ اس طرح ہوتے ہیں، تو یہ دعا کے خلاف ہے، دعا کے آداب کے خلاف ہیں۔ جس طرح ہم بیٹھیں گے اللہ کے سامنے، اللہ ہمارے دلوں کو دیکھیں گے۔ اگر ہمارے اندر تڑپ ہوگی، اللہ ہم جو چیز ہم مانگیں گے اللہ ہمیں عطا کر دیں گے۔ اس لیے دوسرا سبب توجہ کا ہونا ہے۔ اس لیے دعا کے وقت اپنی توجہ کو برقرار رکھیں، ادھر ادھر اپنے دماغ میں خیالات کو نہ لائیں، بلکہ پوری کی پوری توجہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں لگا دیں۔ تیسرا سبب انسان کا دعا کا یہ ہے کہ انسان کوئی وقت مخصوص کر لے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ چند ایک ایسے اوقات ہیں جن کی وجہ سے اگر ان اوقات میں آدمی دعا مانگے انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر فرض نمازوں کے بعد یہ قبولیت کا وقت ہے، انسان دعا مانگے۔ اسی طرح اذان کے بعد بھی انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، انسان دعا مانگے۔ اسی طرح جمعہ کے دن قبولیت کا وقت، عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت، یعنی عصر کے بعد جو وقت ہوتا ہے، علماء نے فرمایا یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن لازمی انسان کی دعا قبول فرماتے ہیں، تو اس وقت کو بھی قیمتی بنانا چاہیے۔ مغرب سے پہلے جمعہ کے دن ہمیں جائز دعا مانگنی چاہیے۔ اسی طرح اذان کے بعد بھی آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا جب بارش آ رہی ہو، بارش کے وقت بھی انسان دعا مانگے، اس وقت بھی انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جس وقت آدمی کا دل پریشان ہو، آدمی دباؤ میں ہو، اس وقت بھی اگر آدمی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ ایک اس کے بعد جو اہم سبب ہے وہ سبب یہ ہے کہ دعا میں ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ اب اگر آپ دعا میں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں 1 لاکھ روپیہ دے دے، 2 لاکھ روپیہ دے دے، یا اسی طرح
آپ کوئی ناجائز دعا مانگ رہے ہیں کہ جیسے آپ کوئی جوا کھیلتے ہیں یا آپ پرائز مارٹ وغیرہ کھیلتے ہیں، اب آپ دعا میں یہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارا انعام نکل آئے یا ہماری لاٹری نکل آئے، تو یہ دعا بھی مانگنا حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا بھی نہیں مانگنی چاہیے۔ تو یہ دعا کے چند ایک اسباب تھے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو تو ہمیں ان اسباب پہ غور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا کیا، اپنے رزق کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے پیٹ میں جانے والے لقمے کو دیکھنا چاہیے یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اسی طرح دعا کے وقت توجہ برقرار رکھنی چاہیے۔ اسی طرح اوقات کا خیال رکھنا چاہیے جو حدیث مبارکہ میں آیا، ان اوقات میں اگر انسان دعا مانگے انسان کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ یہ ایک اسباب تھے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اپنی رائے سے ضرور نوازیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔